بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں کہ یہ چیپٹر آپ کا اسی پہلی بک کا جو دوسرا پورشن ہے، یعنی جس کو ہم نے کہا تھا مقداری معاشیات، جس مقداری معاشیات کے اندر ہمارے پاس میتھ اور اسٹیٹ کے بارے میں مختصر طور پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ میتھ والے چیپٹر پورشن کا دوسرا چیپٹر ہے، کیونکہ یہ جو آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہو متغیرات، ان چیزوں کو چونکہ ہم نے بار بار ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہ پہلا چیپٹر کے جو دو چیپٹر ہم نے پڑھ لیا پہلے پورشن کے، آگے تیسرے میں چونکہ طلب سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہر ایک میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ اس میں متغیر کون سا ہے، اس میں ساکن کون سا ہے، اس میں تفاعل کی کون سی قسم ہے، یہ تکثیری تفاعل ہے، تقلیلی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفاعل کیا ہوتا ہے، متغیر کیا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سیکنڈ پورشن کا یہ چیپٹر ڈسکس کر کے پھر ہم دوبارہ چلیں گے پیچھے والے پورشن کی طرف۔ تو فی الحال آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے سیکنڈ پورشن کا چیپٹر نمبر 2 ہے، متغیرات۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ متغیرات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں کہ جب آپ میتھمیٹیکل اکنامکس میں آتے ہیں تو یہ بیس کرتی ہے تین چیزوں پر، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے میتھ پڑھا ہے، آپ میتھ میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہو، صرف ایک چیز آپ کے لیے تھوڑی سی نہیں ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں متغیر مقداریں، ایک ہوتی ہیں کانسٹنٹ ساکنات یا مستقل مقداریں، اور ایک ہوتے ہیں پیرامیٹرز۔ تو پہلے دو تو آلریڈی آپ جانتے ہیں، لیکن پیرامیٹرز تھوڑا نئی چیز ہوتی ہے۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے انہی تین چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں متغیر یا ویریبل ہم کس کو کہتے ہیں۔ تو میتھ جن بچوں نے پڑھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ مقداریں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جن کی مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہم متغیر مقدار کہتے ہیں۔ متغیر مقدار یا ویریبل سے مراد ایسی مقداریں ہوتی ہیں جن کی قیمت کسی خاص ماڈل کے درمیان یا کسی ڈسکشن کے دوران وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہے، اس میں کوئی بھی مرضی کی قیمت آ سکے، اس کو ہم متغیر مقداروں کا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھو یا کچھ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، ای ٹی ڈولنگ کہتے ہیں کہ ایسی مقدار جو کسی دیے گئے مسئلے سے متعلق تمام ممکنہ قیمتوں کے سیٹ پر محیط و متغیر مقدار کہلاتی ہے۔ یہ اس سے ایک اور ڈیفینیشن نیچے آپ دیکھیں، یہ آپ کے پاس کہ ایسی مقدار جو قابل پیمائش ہو اور مختلف قیمتیں اختیار کر سکے، متغیر مقدار کہلاتی ہے۔ یعنی سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقداریں جو وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کا متغیر مقداروں کا نام دے دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا متغیر مقداروں کو جب آپ پڑھیں گے تو متغیر مقداروں کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا اس کی اقسام۔ تو متغیر مقداروں کی اقسام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے متغیر مسلسل، اور لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی مقدار جو تبدیل ہوتے ہوئے اپنی حدود کے اندر، اپنی باؤنڈریز کے اندر ہر نقطے کو ٹچ کریں، ہر نقطے کو چھو کر گزریں، ہر قیمت کو اپنائیں، درمیان میں کوئی وقفہ، گیپ یا جمپ نہ آئے، ایسی مقداروں کو متغیر مقدار کہتے ہیں۔ یعنی یہ مقداریں ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ورڈس اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ مثال جو ہے گھڑی کی سوئیاں آپ دیکھتے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اس کی سپیڈ میٹر آپ دیکھ لیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو وقتاً وقتاً آپ کے گھر میں ٹائم پیس لگا ہوتا ہے، اس کی سوئی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ہر پوائنٹ کو ٹچ کرتی ہیں، درمیان میں کوئی جمپ یا گیپ نہیں چھوڑتی ہیں۔ تو متغیر مسلسل سے مراد ایسی مقداریں جو تبدیل ہوتے ہوئے اپنے حدود کے اندر ہر نقطے کو ٹچ کریں، ہر پوائنٹ کو چھو کر گزریں، درمیان میں کوئی جمپ، وقفہ یا گیپ نہ آئے، ایسی مقداروں کو ہم متغیر مقداروں کا نام دیتے ہیں۔ یہ آپ اگر اس کا خط بھی دیکھ کے بنا ہوا ہے کہ یہ بالکل اسٹریٹ اوپر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو وقت چینج ہو رہا ہے تو رفتار بھی اسی سپیڈ کے ساتھ چینج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے متغیر غیر مسلسل۔ متغیر غیر مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مقدار جو تبدیل ہوتے ہوئے ہر نقطے کو ٹچ کر کے نہ گزرے، یعنی ہر قیمت نہ اپنائے، بلکہ درمیان میں کوئی وقفہ آ جائے، جمپ آ جائے یا گیپ آ جائے، تو ایسی صورتحال کو ہم پھر متغیر غیر مسلسل کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی اس میں آپ خاص طور پہ دیکھیں جو مختلف چیزوں کی پرائزز جو چینج ہوتی ہیں، گھی کی قیمت ہے، پیٹرول کی قیمت ہے، کپڑے ہیں، شیمپو ہے، صابن ہے، جب بھی کسی چیز کی قیمت تبدیل ہوتی ہے تو قیمت کنٹینیولی چینج نہیں ہوتی، بلکہ اس کے درمیان گیپ آتا ہے، وقفہ آتا ہے۔
تو لہٰذا جس چیز کی قیمت تبدیل ہوتے ہوئے درمیان میں کوئی جمپ گیپ یا وقفہ آ جائے اس کو ہم متغیر غیر مسلسل کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کی قیمتیں جو ہوتی ہیں یہ متغیر غیر مسلسل کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے آزاد اور تابع متغیر، یعنی پہلا تھا متغیر مسلسل، دوسرا ہے متغیر غیر مسلسل، تیسرا ہے آزاد متغیر، چوتھا تابع، لیکن ان دونوں کو ہم اکٹھا ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ اکنامکس پڑھتے ہو تو اکنامکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا ہمیشہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی دو مقداروں کو ہم ملا کر ڈسکس کرتے ہیں اور دونوں مقداریں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، کہ ان میں سے جب ایک تبدیل ہو تو پھر دوسری بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا جو مقدار پہلے تبدیل ہو اس کو ہم کہتے ہیں آزاد متغیر، اور جو اس کے ریئیکشن کے طور پہ یا اس کی وجہ سے تبدیل ہو اس کو ہم کہتے ہیں تابع متغیر۔ یعنی آپ اکنامکس میں دیکھیں کہ پہلے قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم چیزوں کی طلب بدل دیتے ہیں، تو قیمتیں آزاد متغیر ہیں، طلب تابع متغیر ہے۔ اس سے دیکھیں کہ جب ہماری آمدنی کم یا زیادہ ہوتی ہے تو ہم اپنا خرچ کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، تو یعنی آمدنی پہلے تبدیل ہوتی ہے، آمدنی آزاد متغیر، خرچ بعد میں تبدیل ہوتا ہے تو خرچ ہمارا تابع متغیر ہے۔ تو بے شمار چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز پہلے چینج ہوگی وہ آزاد متغیر ہوگی، جو بعد میں تبدیل ہوگی وہ تابع متغیر ہوگی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خارجی متغیرات۔ اب خارجی متغیرات یا ایگزوجینس ویریبل سے مراد ایسے متغیرات ہوتے ہیں جو کسی سسٹم یا ماڈل میں موجود نہیں ہوتے، یا ان کی قیمت کا تعین ماڈل میں نہیں کیا جاتا، یعنی وہ متغیرات جن کو ہم کسی خاص پالیسی کے تحت کسی ڈسکشن کے دوران ایز اٹ از سمجھ کر اس کو ہم کانسٹنٹ رکھ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایسے متغیرات کو خارجی متغیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جب ہم اکنامکس پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی قانون، ہم جیسے قانون طلب پڑھتے ہیں، قانون رسد پڑھتے ہیں، قانون تقلیل افاد محکم، قانون مساوی، جو بھی ہم قوانین پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر قانون کے ہم کچھ نہ کچھ مفروضات رکھیں گے، وہ چیزیں فرض کی ہوئی ہوں گی کہ ان کا ہم فرض کر کے ایز اٹ سیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ایسی تمام متغیرات خارجی متغیرات کہلاتی ہیں، یعنی وہ ہوتی چینجبل ہیں لیکن ہم خود فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی۔ تو جو متغیرات کسی سسٹم یا ماڈل کے اندر موجود نہ ہوں بلکہ ان کو ایز اٹ از فرض کر کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو ایسی متغیرات کو خارجی متغیرات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا داخلی متغیرات۔ اب اسی سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ اینڈوجینس ویریبل کے وہ متغیرات جو کسی ماڈل یا سسٹم کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جو اس کے اندر شامل ہوں، یعنی جن متغیرات کے ایفیکٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، جیسے قانون طلب میں ہم دیکھیں گے تو قیمت اور طلب کو ہم مین ڈسکس کرتے ہیں، تو قیمت اور طلب اس کے داخلی متغیرات ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آمدنی اور خرچ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ صرف جو ہے یا خارجی آمدنی کا تفاول ہوتا ہے، اس میں صرفی خرچ اور آمدنی یہ دونوں داخلی متغیرات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن متغیرات کو دوران ڈسکشن ہم اپنے ڈسکشن کا حصہ بناتے ہیں، ان کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں، ان کے درمیان ایکشن اور ری ایکشن دیکھتے ہیں کہ ایک چینج ہوگا تو دوسرا کیسے چینج ہوگا، دوسرے پر کیا اثر پڑے گا، ان کو تو کہیں گے داخلی متغیر۔ اور جن متغیرات کو ہم ایز اٹ از فرض کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قانون کو ڈسکس کرتے ہوئے چینج نہیں ہوں گے بلکہ ایسے ہی کھڑے رہیں گے، ایسے تمام متغیرات کو خارجی متغیر کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا آپ کے پاس ہو جائے گا متغیر اور متغیر کی اقسام۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے مستقل مقداریں یا کانسٹنٹس۔ اب متغیر کیا تھا کہ جو مقداریں تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں کسی ڈسکشن کے دوران، وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں متغیر۔ تو کانسٹنٹ یا مستقل کیا ہوگا؟ یعنی وہ مقداریں جو فکس رہتی ہیں، پرماننٹ رہتی ہیں، جن کی قیمت بار بار تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ معین رہتی ہیں، یعنی جو آپ کے پاس اعداد کی شکل میں ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کی شکل میں، جو کہ یہ مستقل ہیں، یہ بار بار چینج نہیں ہوتے، تو ایسے تمام نمبروں کو ہم مستقل مقداروں کا نام دے دیتے ہیں۔ اب مستقل مقداریں جو ہیں اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں، جن بچوں نے میتھ پڑھو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ الجبرا وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس یا تو آپ جو آپ کے پاس الفابیٹس ہوتے ہیں یا تو آپ اے بی سی یوز ہوتا ہے یا وہاں پر، یا موسٹلی میتھ کے اندر ایکس وائی زیڈ یوز ہوتا ہے۔ تو جہاں پر اے بی سی آتا ہے، اے بی سی بیسیکلی کانسٹنٹ کو شو کر رہا ہوتا ہے، وہ یعنی کسی خاص نمبر کو 5 ہے 10 ہے 20 ہے 30 ان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹ رہتا ہے۔
جبکہ جب الجبرے کے اندر آپ ایکس وائی پڑھتے ہیں، ایکس وائی زی پڑھتے ہیں، تو ایکس ہے، وائی ہے، زی ہے، وہ ہوتے ہیں ویریبلس، کیونکہ ان کی ویلیو آپ کو پتہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ویلیو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، یعنی جو مقداریں کسی ڈسکشن کے دوران کسی قانون کو ڈسکس کرتے ہوئے جو مقداریں تبدیل ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں متغیر مقداریں، جو تبدیل نہیں ہوتی، مستقل رہتی ہیں، فکس رہتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم ساکن مقداریں یا مستقل مقداریں۔ اب تیسری چیز ہے پیرامیٹرز یا متبدل مستقلات، انگلش میں بھی اس کو پیرامیٹرز کہتے ہیں۔ پیرامیٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقداریں جو عملی زندگی میں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی مخصوص حالات میں انہیں مستقل یا بدستور فرض کر لیا، یعنی فرض کر لیا جائے کہ ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، حالانکہ وہ تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم پیرامیٹرز کا نام دیتے ہیں۔ یعنی یہ اکنامکس کے اندر ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ جب ان کو قانون پڑھیں گے تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس مفروضات ہوں گے۔ ہم کہیں گے کہ اگر فلاں فلاں چیز ایز اٹ از رہے گی تو ہمارا یہ قانون درست ہوگا۔ جیسے اگر ہم قانون طلب پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ قیمت قانون دیگر حالات بدستور قائم رہے، تو پھر اگر قیمت بڑھے گی تو طلب کم ہوگی، قیمت کم ہوگی تو طلب۔ دیگر حالات کیا ہوتے ہیں؟ ان میں صارفین کی تعداد آ جاتی ہے، صارفین کی آمدنی ہے، متبادل اشیاء کی قیمتیں ہیں، صارفین کی پسند ہے، فیشن ہے، عادات ہے، رسوم و رواج ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دیگر حالات۔ حالانکہ یہ چیزیں چینج ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن ہم قانون طلب کو ڈسکس کرنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ مین تین چیزیں اس ٹاپک کے اندر آپ کے پاس آ گئیں کہ جو مقداریں تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متغیرات، جو تبدیل نہیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں مستقل مقداریں یا کانسٹنٹ، اور جو ان فیکٹ تو تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں لیکن کسی قانون کو ثابت کرنے کے لیے ہم خود فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی، تو ایسی تمام چیزوں کو پیرامیٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔